فرمایا وہ یہی مہینہ ہے جس کو بندے رمضان مبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو یہ قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اس لیے بندے خدا کے لیے حکم ہے کہ اس ماہ میں قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں اور تلاوت کے ذریعے سے اپنے قلوب کو منور کریں، کیونکہ ماہ رمضان مبارک جہاں انسان کے اخلاقی تربیت ان کی روحانی کردار کو سنوارنے کے لیے آتا ہے، تو اس سنوارنے میں تربیت میں جو مربی کی بڑی حیثیت ادا کرتا ہے وہ قرآن پاک ہے. کیونکہ انسان اعمال کے ذریعے جب اپنے ظاہر کو سدھارتا ہے تو انسان کے باطن کو سدھارنے کا کام اللہ کا کلام کرتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. کہ اے انسانیت، اے تمام لوگوں سن لو، ہم نے تحقیق کے تمہارے پاس ایک ایسا قرآن نازل کیا جو تمہارے لیے وعظ و نصیحت بھی کرتا ہے، تمہارے دلوں کے لیے یہ شفا کا کام بھی کرتا ہے اور تمہیں ہدایت اور رحمت کی موتیوں بھی تمہارے دلوں میں بھی کرتا ہے. مفسر اکرام بیان فرماتے ہیں کہ طریقت، شریعت، حقیقت یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی تربیت کے لیے ہیں. یہ مختلف تھاٹس اور شعبے جات ہیں جو کہ تربیت، حقیقت، شریعت یہ تمام چیزیں خانقاہ اور مدرسے اور مساجد سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ ایک آیت کا یہ مزہ ہے، اس کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک آیت میں شریعت کو بھی بتایا، طریقت کو بھی بتایا اور حقیقت کو بھی بتا دیا. مفسر اکرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مواعظہ بیان فرما کے کہ یہ تمہارے طرف ہدایت کے لیے آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نصیحت والا بتا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے ظاہری حصے کو بیان فرمایا. ایک قرآن کو جب تم پڑھو گے تو شریعت کے ظاہری حصے پہ تمہارا عمل ہو جائے گا. پھر فرمایا وشفاء لما فی الصدور، کہ یہ تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے بھی بنایا گیا ہے. یعنی انسان کے جو روحانی بیماریاں ہوتے ہیں جو طریقت کے راہوں سے نکل کر اس کو صاف کیا جاتا ہے، یہ کام قرآن کے ذریعے ہوتا ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ طریقت میں ہوتا یہ ہے، حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے روحانی اور اس کے اندرونی پارٹس کو، اس کے اندر سے کینہ کو، غیبت کو، حسد کو، کپٹ کو اور ہر طریقے کی بیماریاں جو اس کو روحانی طریقے سے گھیرے جاتے ہیں، طریقت و حقیقت میں اس بیماریوں کا خاتمہ کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین ان دونوں عنوان کو اس آیت میں لا کر بتا دیا. یہ جیسے تمہارے حقیقت کو بھی، تمہاری شریعت کو بھی اور تمہارے طریقت کے تینوں راستوں کو تمہارے ذریعے کام کرتا ہے. تو قرآن پاک کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کے دلوں کی بیماریوں کے پاک کو صاف کرنے کے لیے اس قرآن کو بنایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے بہت آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے. لیکن کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے؟ محترم سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمارے لیے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. ورنہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن پاک اپنے نزول کے اعتبار سے بڑا جلال والا ہے، بہت قہر والا ہے. بخاری مسلم کی روایتیں آتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ علیہ السلام کے جسم مبارک سے پسینے جاری ہوا کرتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا جسم سرخ ہو جاتا تھا، لال ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کبھی کبھار حضور میرے ساتھ ہوتے تو قرآن کا نزول ہوتا، تو قرآن کے نزول کی وجہ سے جو قرآن کی تپش و جلال ہوتا اس کا اثر یہ ہوتا کہ حضور کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی ہوتی، وہ حضور سے نکلتے ہوئے میرے جسم پر اس کا اثر ہونے لگتا، یعنی اس کا جلال وہ محسوس کرتی. اور فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہے تھے، دوران سفر آپ پر قرآن نازل ہونے لگا.
جب قرآن نازل ہونے لگا تو اس کے جلال اور تبش کا یہ عالم تھا کہ حضور کی ذات سے ہوتے ہوئے اس اونٹنی پر اس کا اثر ایسا ہونے لگا کہ اونٹنی دوڑتے دوڑتے چلنے لگی حتیٰ کہ چلتے چلتے مقام پر وہ بیٹھ گئی. قرآن کا جو وزن اس کے اوپر پڑا. صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ علیہ السلام کی ران مبارک میری ران پر تھی اور میری ران نیچے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک تھی. اور اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونے لگا. تو قرآن کا وزن، اس کا جلال، اس کی تپش کا عالم یہ تھا کہ میری ران اتنی زیادہ سرخ ہو گئی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ ہی دیر میں یہ میری ران میرے جسم سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے گی. قرآن کا وزن میں بتا رہا ہوں، اس کی تپش بتا رہا ہوں، اس کا جلال بتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحشر میں کیا فرماتا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کے اوپر نازل فرماتے تو اے لوگ تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا قرآن کے جلال اور تپش کی وجہ سے. اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب احادیث میں قرآن کے جلال کو بیان کیا گیا، اس کے قہر کو بیان کیا گیا، اس کی تپش کو بیان کیا گیا، اس کے وزن کو بیان کیا گیا. یہ قرآن وہ ہے جب نبی پہ نازل ہوتا تو نبی کے جسم اطہر سے پسینے جاری ہوتے تھے. قرآن پتھر پر نازل ہو جائے تو پتھر ریزہ ریزہ ہو جائے. اور فرمائیے محترم سامعین، آج نہ جانے دنیا میں کتنے سارے ایسے طلباء مدارس کے جو قرآن کو یاد بھی کرتے ہیں، دلوں میں محفوظ بھی کرتے ہیں. ان گنت ایسے لوگ ہیں جو روزانہ قرآن کو پڑھتے بھی ہیں، قرآن کو تفہیم بھی اس کی کرتے ہیں، قرآن کو یاد بھی کرتے ہیں. لیکن کیا بات ہے محترم سامعین، آج تو ہمارے جسموں سے پسینہ جاری نہیں ہوتا ہے. کیا بات ہے محترم سامعین، ہمارے جسم کو قرآن پڑھنے کے بعد بوجھل نہیں ہوتے ہیں. کیا بات ہے محترم سامعین، یہ موت کی طرح ہمارا نرم دل اس قرآن کے اثر کے ساتھ پھٹ کر ریزہ ریزہ نہیں ہو جاتا ہے. قرآن تو کہتا ہے ہم اس قرآن کو پہاڑ جیسے سخت چیز میں اتارتے. قرآن کہتا ہے پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا. کیا بات ہے، آج انسان کا دل قرآن کو محفوظ کر رہا ہے. قرآن کا کمال دیکھیے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. قرآن پتھر پر اترتا تو وہ ختم ہو جاتا، دل پہ اتر رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے محترم سامعین؟ تو محترم سامعین، جیسے میں نے کہا قرآن کو اللہ نے بہت آسان کر دیا ہے. تو فرمایا گیا، مفسر کرام بیان فرماتے ہیں کہ قرآن اپنے نزول کے وقت جو حالت میں تھا آج بھی اسی حالت پر ہے، اسی جلال کے ساتھ، اسی وزن کے ساتھ، اسی تپش کے ساتھ. اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئی ہے. ہاں اس میں کچھ ہوا ہے تو وہ یہ ہوا ہے کہ جب قرآن نازل ہوتا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یاد کرتے، اس کی جلال کو، اس کی تپش کو، اس کے وزن کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، میرے مولا یہ تیرے بندوں کے لیے، میری امت کے لیے کہیں بھاری نہ ہو جائے، اس لیے میرے مولا میں قرآن کے جلال کو، اس کی تپش کو، اس کے وزن کو، قرآن کے جلال کو میں اپنے لیے رکھتا ہوں، قرآن کے جمال کو امت کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جلال کو اپنے نبی کے لیے رکھ دیا اور اس کے جمال کو، اس کی ہدایت کو، اس کی محبت کو، اس کی نورانیت کو، اس کی عرفانیت کو، یہ تمام کے تمام چیزیں امت کے لیے بھی کرتی ہیں. یہی وجہ ہے محترم سامعین، دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے. دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب قرآن پاک ہے. توریت بھی نازل ہوئی تھی، زبور بھی نازل ہوئی تھی، انجیل بھی نازل ہوئی تھی. ان تینوں کتابوں میں، قرآن میں فرق یہ ہے کہ ان کو پڑھنے والے مخصوص لوگ تھے، ان کو یاد کرنے والے مخصوص لوگ تھے، ان کی تعلیم دینے والے مخصوص لوگ تھے، ان کی رہنمائی حاصل کرنے والے مخصوص لوگ تھے. چند علماء یہودی تھے، چند علماء عیسائی تھے، بس وہی تعلیم دیتے، بس وہی تربیت کرتے. لیکن قرآن کا اعزاز یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے بچے سے لے کر جوان سے لے کر بڑے آدمی تک قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے زبانوں پہ آسان فرما دیا. سب کے لیے یہ آسان ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ارے بھائی پڑھنے کے لیے تو آؤ، نصیحت تو حاصل کرو، ہم نے قرآن کے قیود و برکات کو تمہارے لیے رکھے. تو محترم سامعین، اس ضمن میں
مذاکرات، ایسے انعقاد جو ہوتے ہیں کہ قرآن سے عام لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آسان ہمارے لیے قرآن پاک کر دیا ہے۔ قرآن پاک محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے جو قرآن کو نازل کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے توجہ کی ہے اس بات پہ آیا اللہ قرآن کی حفاظت کیسے کر رہا ہے؟ آج نان مسلم یہ الزام لگاتے ہیں کہ تاریخ کا حصہ ہے قرآن، 1450 سال پرانا یہ کتاب ہے، پھر یہ کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں آیا ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی ہمیں دینا کہ آپ نے بھی کبھی اس پر توجہ کی؟ آخر اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کیسے کی؟ کیا اللہ نے جنات کے ذریعے اس کی پہرے داری رکھی ہے؟ کیا اللہ نے فرشتوں کے ذریعے اس کی پہرے داری رکھی ہے؟ آخر آیا وہ کون سا پلان ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے سسٹم کو بنا رکھا ہے؟ آخر وہ کون سا لاکر ہے جس میں اللہ نے اس قرآن کو محفوظ رکھا ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جو کہ قرآن کو صبح قیامت تک کے لیے بحفاظت رکھتے ہیں؟ اور یہ مسلمانوں کو کہنے کے لیے ڈنڈے کی چوٹ پر یہ بات میں دم پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے قرآن میں رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں ہوا ہے۔ محترم سامعین، علماء کرام بیان فرماتے ہیں قرآن پاک کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حفاظت فرماتا ہے۔ توجہ فرمائیں، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں زمین و آسمان کی بے پناہ چیزیں رکھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو کچھ تم زمینوں میں دیکھتے ہو، جو کچھ تم آسمانوں میں دیکھتے ہو، ان تمام چیزوں کے خزانوں کو اور ان کی کنجیوں کو ہم نے قرآن پاک میں محفوظ کر رکھا ہے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں اگر ہم موٹی موٹی چیزیں، بڑی بڑی اگر چیزوں پہ غور کریں قرآن پاک کی، تو 5 چیزیں قرآن میں ایسے نظر آتے ہیں جن کے ذریعے اللہ نے قرآن کی حفاظت فرمائی۔ اب وہ کیسے؟ تو 5 چیزیں جو بڑی ہیں وہ یہ ہے محترم سامعین، توجہ چاہوں گا کہ قرآن پاک کے سب سے بڑے الفاظ ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن پاک کے الفاظ کے معنی ہیں۔ نمبر 3، ان معنوں کے بعد قرآن پاک کے معنوں کے رموز و اسرار ہیں، اس میں تحقیق ہے، اس میں دقیق ہے۔ نمبر 3 رموز و اسرار ہیں۔ نمبر 4 قرآن پاک میں تجوید کے لہجے، پڑھنے کا طریقہ بھی ہے۔ نمبر 5 قرآن کی کتابت، یعنی قرآن پاک کو لکھنے کا بھی کام ہوا ہے۔ نمبر 1 الفاظ، نمبر 2 الفاظ کے معنی، نمبر 3 ان الفاظ کے معنوں کے رموز و اسرار، نمبر 4 قرآن پاک کا لہجہ یعنی تجوید یعنی پڑھنے کا طریقہ، نمبر 5 اس کی کتابت جو اس کو لکھا گیا ہے۔ یہ 5 چیزیں بڑی بڑی اس قرآن پاک میں ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ فرمایا نمبر 1، جب قرآن پاک کے الفاظ کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے صبح قیامت تک اس امت میں حافظ قرآن کو پیدا کر کر اپنے قرآن کے الفاظوں کی حفاظت فرما رہا ہے۔ صبح قیامت تک حافظ قرآن پہلے ہوتے رہیں گے، اپنے سینوں میں قرآن کو رکھ کر اس کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ نمبر 2، اس الفاظ کے معنوں کی جب بات آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک اس امت میں علماء کرام کو پیدا فرما کر اس الفاظ کے معنوں کی حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 3، اس میں رموز و اسرار بھی ہیں، وہ باتیں ہیں، وہ راز ہیں جو ہر ایک بندے پر نہیں کھل سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک اولیاء کی جماعت کو بھیج کر اس کے رموز و اسرار کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ نمبر 4، اس میں لہجے بھی ہیں، تجوید بھی ہے، ترتیل بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک بہترین قاریوں کو پیدا فرما کر قرآن پاک کے تجوید کے لہجوں کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ نمبر 5، قرآن پاک کی کتابت لکھنے کا کام ہوا ہے تو صبح قیامت تک بہترین کاتبوں کو پیدا فرما کر اپنے کتابت کی اللہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو ان 5 چیزوں کی 5 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی امت میں سے چن لے گا اور انہی کے ذریعے پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن پاک کی حفاظت فرما دے گا۔ تو قرآن کا
اعزاز ہے ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، بھیجا بھی لوگوں کے لیے گیا ہے، اور حفاظت بھی انہی لوگوں میں سے اچھے ذریعوں کے ذریعے کر رہا ہے۔ تو دیکھیے یہ قرآن پاک کا احساس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کا انتظام صبح قیامت تک کے لیے ہمارے لیے کیا ہے۔ لیکن ہمارے لیے ضروری فکر ضروری یہ ہے کہ محترم سامعین، ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے ترجمے کو جاننے کی کوشش کریں، قرآن کو ہم روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے احباب محترم سامعین اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر قرآن کا اثر ہوتا نہیں۔ یہ بڑا گمبھیر سوال ہے، بڑا اہم سوال اور مدعا بھی ہے۔ یقیناً ماہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں نمازوں کے ذریعے سے، آیا اس کے بعد ہماری زندگی میں اس کا اثر کیوں نہیں نظر آتا ہے؟ کیوں ہم گناہوں سے بچتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کیوں ہم خطاؤں نسیان سے بچتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں؟ کیوں وہی پرانی زندگی میں پھر سے ہم لوٹ جاتے ہیں؟ قرآن جب اللہ کہتا ہے کہ اثر انداز ہے، قرآن جب اللہ کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، قرآن جب اللہ کہتا ہے کہ تمہارے لیے نصیحت اور ہدایت اور رحمت ہے، تو اس کا اثر ہمارے جسموں پہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو محترم سامعین، مولانا روم مثنوی شریف میں ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قدیم زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، جو حضرات گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے ہوئے یہ علم ہوگا کہ قدیم زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا ہمارے آبا و اجداد کہ جب گھر میں راشن لانے کا موقع ہوتا تو چاول کے، گیہوں کے، جوار کے بڑے بڑے تھیلوں کو لا کر جمع اسباق کیا جاتا۔ جب راس وغیرہ ہو جاتی کھیتوں میں، حضرات جانتے ہیں تو کیا کرتے تھے کہ چاول کے بڑے بڑے تھیلے لا کر، وہ تھیلوں کو لا کر گھروں میں رکھتے تھے، اور گھر والے بے فکر ہو جاتے تھے، جتنا فروخت کرنا تھا فروخت کر دیے، اب ایک سال بھر کے لیے جوار بھی ہے، گیہوں بھی ہے، چاول بھی ہے، اسٹاک ہو چکا ہے۔ تو گھر والے مطمئن ہو جاتے تھے، روٹی کا انتظام بھی ہو چکا ہے، چاول کا بھی انتظام ہو گیا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ عبادتوں کا اثر، قرآن کی تلاوتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو ہمارا مزاج ان گاؤں کے رہنے والوں کی طرح ہو گیا ہے جو گھر میں گندم جمع کرنے کے بعد، اناج جمع کرنے کے بعد بے فکر ہو جاتے تھے سال بھر کے لیے، اور کہتے تھے سال بھر کے لیے روٹی کا انتظام ہو چکا ہے، لیکن ان کو پتا نہیں ہوتا تھا جب تم گندم لا کر گھر میں رکھ دیے ہو، اناج لا کر گھر میں رکھ دیے ہو، رکھنا کمال نہیں ہے، سال بھر تک اس کی حفاظت کرنا کمال ہے، کیونکہ جب گھر میں اناج آ جاتا ہے بوریوں کے شکل میں تو پیچھے سے چوہا بھی آ جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ چوہے بھی آ جاتے ہیں جب ان کو گندم کی بو آ جاتی ہے، جب انہیں اناج کی بو آ جاتی ہے، ہم سامنے سے سب اچھا اچھا نظر آتا ہے، لیکن پیچھے سے سوراخ مار کر کوئی کھانے لگتا ہے، کوئی پھاڑنے لگتا ہے، کوئی اس میں گندگی پھیلانے لگتا ہے، پھر وہ سال بھر کا اناج 2-3 مہینے بھی ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، یا گھن ہمیں آنے لگتی ہے، یا اس میں بو آنے لگتی ہے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں ہمارے عبادتوں کا، تلاوت قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہم ایسے ہیں پروفیشنل ہو کے نہیں، آپشنل ہو کر قرآن کو پڑھتے ہیں۔ رمضان آیا قرآن کو کھولا، قرآن کو پڑھا، تراویح آئی قرآن کو سننے کے لیے کھڑے ہو گئے، جب بھی کوئی خاص موقع آیا، کسی کا انتقال ہو گیا، قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، جمعہ کا دن آیا تو قرآن کو پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو آپشنل سمجھا ہے، ملا موقع تو پڑھیں گے، نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس کے ضمن میں جتنا بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اس خوش فہمی میں ہوتے ہیں، رمضان میں نے قرآن کو سنا، رمضان میں نے قرآن کی تلاوت کی، جمعہ کے دن میں نے قرآن کو پڑھا، اسی خوش فہمی میں رہ جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ خبر نہیں ہوتی ہے یہ تھوڑی سی عبادت میں، یہ جو نفس ہمارا ہوتا ہے، تھوڑی سی عبادت کے بعد، رمضان کے ختم ہونے کے بعد جو گناہوں میں زندگی گزر جاتی ہے، یہ نیکیاں بھی ختم ہوتے ہیں، پھر گناہوں کا امبار لگ جاتا ہے۔ جیسے اس اناج کو چوہا کھا کر دھیرے دھیرے سے خراب کر دیتا ہے، بدبودار کر دیتا ہے، اسی طرح محترم سامعین یہ تھوڑی سی عبادتیں بعد رمضان کے جب ہم گناہوں میں ہی زندگی گزارتے ہیں تو وہ گناہ
رمضان میں ہم نے بہت ساری عبادت کی ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گناہوں کا گراف بڑھ جاتا ہے، نیکیوں کا کم ہو جاتا ہے، پھر وہ زندگی وہی گزرتی ہے جس میں نہ قرآن کا اثر ہوتا ہے نہ عبادت کا اثر ہوتا ہے۔ تو کیا کیا جائے محترم سامعین؟ تو اللہ کے بندوں جب ایسے مذاکرات میں بیٹھتے ہیں تو یہ بات آپ یہاں سے لے کر اٹھ جائیں، قرآن کو صرف رمضان کے حد تک ہی نہ پڑھیں، قرآن کے حد تک اور رمضان کے روزوں کے تراویح کے حد تک ہی محدود نہ کریں۔ جس طریقے سے گھر پر سولار لگاتے ہیں، جتنی زیادہ دھوپ اس کے اوپر گرے گی اتنی اچھی بجلی آئے گی، اتنا بہترین گرم پانی آئے گا، اسی طرح سال بھر مسلسل قرآن کو پڑھ کر اس دل پر اس سولار کی طرح قرآن کے انوار و تجلیات کو جگا دو۔ مولا تمہاری زندگی کو رمضان میں بھی، رمضان کے بعد میں بھی وہ زندگی بنائے گا جو ایک کامیاب مومن کی جنت میں جانے کے لیے بنائے گا۔ تو رمضان کے مصلی نہ بنے، رمضان کے قاری نہ بنے، رمضان کے سامی نہ بنے، بلکہ اپنی زندگی کو پورا سال رمضان بنا لے۔ قرآن کا بھی اثر ہوگا، اس کی عبادات کا بھی اثر ہوگا۔ تو محترم سامعین، یہی وجہ ہے کہ بعد رمضان کے ہم دیکھتے ہیں لوگ بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، جو رمضان میں صفوں سے اپنے مسجدوں کو پر کرتے ہیں، بازاروں کی زینت بنتے نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے محترم سامعین، جو رمضان میں مسجد میں زیادہ وقت دیتا تھا، اذان اور نماز کے وقت بھی مسجد کے سامنے منہ پھیر کر نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے محترم سامعین؟ ہم نے اپنے آپ کو صرف رمضان کا مصلی بنایا، رمضان کا سامی بنایا، رمضان کا قاری بنایا، رمضان کو ہی ہم نے سب کو سمجھ لیا، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ بہرحال محترم سامعین، بہت باتیں ہیں، آخر میری گزارش آپ سے یہی کرنا ہے کہ جب آپ نے رمضان میں اپنے آپ کی تربیت کر دی ہے، قرآن پاک کو پڑھ لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اگر قرآن پاک کی تلاوت کے آپ عادی بن چکے ہیں تو محترم سامعین اپنے اس نظام کو بعد رمضان کے بھی لے کر چلیں، قرآن پاک کو تسلسل کے ساتھ پڑھتے جائیں، روزانہ پڑھتے جائیں۔ جس طریقے سے سانس لینا ہماری ضرورت ہے، کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، پیسے کمانا ہماری ضرورت ہے، کام کاج کرنا ہماری ضرورت ہے، زندگی کی دیگر اہم ضروریات میں تلاوت قرآن کو بھی شامل کریں۔ جب تک قرآن کو اپنی ضرورت کا اہم حصہ نہیں بنائیں گے، عظمت قرآن کو دل میں نہیں بٹھائیں گے، نہ قرآن کی محبت کو ہم سمجھ سکیں گے۔ تو بہرحال محترم سامعین، یہ عظمت قرآن کا جو جلسہ منعقد ہوا ہے، یہی پیغام آپ کو دیتا ہے، یہی میسج آپ کو دیتا ہے کہ قرآن پاک سے قریب ہوئیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، بالخصوص قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کو اس کے مفہوم کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیں، قرآن پاک کا کما حقہ ثواب اسی وقت ملے گا آپ کو جب قرآن کو آپ سمجھ کر پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، اس قرآن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے خیر کی خیر و برکت کے لیے اور دنیا کی ہر مصیبت کے ڈھال بنا کر اللہ نے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہمارے بیٹھنے کو سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے۔ جو کچھ اچھی باتیں کہی گئی ہیں، اللہ مجھے آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے یہ جلسے کے انعقاد میں دامے درہم سخن جن احباب نے اس میں حصہ لیا ہے، انہیں دارین کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے۔ اللہ ان کی نیک و جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے۔ اس جلسے میں آنے والے، بیٹھنے والے، سننے والے ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا میں کامیاب و کامران فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔